للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل اعتکاف۔ یہ گوشہ نشینی بڑی خاص چیز کا نام ہے۔ یہ فقط ما سوی اللہ سے پاک ہو کر اپنے رب کے ساتھ کلام کرنے والے کا نام ہے، اور اعتکاف کا لغوی معنی ہی رک جانا ہے۔ تعظیماً کسی مقام پر جم کر بیٹھ رہنا ہے، اور شرعاً عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کی روح اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کے در پر اس کے کرم کا سائل بن کر پڑا رہتا ہے، اور مسلسل اپنا دامن اس کے فضل کے لیے پھیلائے رکھتا ہے، اور جب ما سوی اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے، فقط اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور اس کا مقصد سوائے اللہ کی رضا جوئی، سوائے حصول تقرب الی اللہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اعتکاف سنت ہے۔ یہ بات پہلے میں نے اس لیے کہی کہ آپ کو پتہ چلے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ ایک تو یہ سنت ہے، دوسرا اس میں رک جانا ہے۔ کس لیے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے، معاملات زندگی کو چھوڑا ہے۔ یہ مادیت کا دور، پرفتن دور، فرقہ واریت کا دور، نفسہ نفسی کا دور، اور پھر آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات و معاشرت میں معیشت کی اس قدر فکر ہے اور اس قدر پریشانی ہے کہ اس دور کے اندر ایک دن کے لیے رک جانا بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، اور 10 دنوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے رک جانا۔ ہر کام بندہ اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، دنیا داری کے لیے کرتا ہے، دنیاوی معاملات کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ مزدور دن بھر کام کرتا ہے، شام کو اجرت چاہتا ہے۔ ایک شخص مہینہ بھر ملازمت کرتا ہے اور ایک ماہ کے بعد وہ سیلری چاہتا ہے، اور کوئی یار اپنے یار کو کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، اور اس سے اچھے گفٹ کی امید رکھتا ہے۔ جیسے آپ شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ جو سلامی دیتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ آئے تو اس سے ڈبل کر کے دے۔ تو ہر کوئی کسی نہ کسی معاملات کے حصول کے لیے ہوتا ہے، لیکن اعتکاف جو ہے فقط اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے۔ یعنی آج کے دور میں شاگرد اپنے استادوں کی خدمت کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ استاد کی نظر میں آ جائیں۔ مرید اپنے شیخ کا ادب و احترام، محبت، الفت، قربت رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی نظر میں آ جائیں۔ آج دنیا داری کے معاملات میں آپ کسی منسٹر کا قرب چاہنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ہر چیز ہماری جو ہے وہ ہم جتنی بھی توانائیوں کو بروئے کار لائیں وہ پھر بھی ہماری ذاتیات کی طرف آتی ہیں۔ لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی ذاتیات کے لیے نہیں ہے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ہم گوشہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے کلام ترک کر دیتے ہیں، لغویات چھوڑ دیتے ہیں، فقط مسجد میں اور اپنے رب کی عبادت کے حصول کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اعتکاف فرماتے۔ لیکن اب آج دیکھنے والی بات یہ ہے اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں فرمایا جاتا ہے، اعتکاف کیوں فرمایا گیا، اعتکاف آج کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بخشش و مغفرت، دنیا داری کو چھوڑ دیں، پھر اپنے رب سے کلام کریں۔ وہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صوفی تھے، تو وہ کسی ویرانے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کسی آبادی میں قیام فرماتے، کسی بستی میں جلوہ افروز ہوتے، کسی شہر میں تشریف لے جاتے جہاں لوگوں کے ساتھ کسی سے کلام ہوتا، کسی کا سلام ہوتا اور کسی کے ساتھ آپ اپنی بات کرتے، کوئی اپنا دکھ آپ کو سناتا۔ تو وہ اللہ کے والے نے فرمایا، وہ صوفی نے کہا کہ میں اللہ کا کلام سنتا بھی ہوں اور اپنے رب کو کلام سناتا بھی ہوں۔ اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، یہاں نہ بندہ نہ بشر اور آپ کلام سنتے بھی ہیں، کلام سناتے بھی ہیں۔ فرمایا ہاں، جب میرا جی چاہتا ہے نا میں کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یعنی پھر میں اپنے رب کا کلام سماعت کرتا ہوں۔ بس اعتکاف بھی اسی کا ہے، خشیت اسے ہی ملتی ہے۔ یہ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کا جو فلسفہ ہے کہ صرف تیری ہی رضا کے لیے میری بدنی عبادت ہے، تیری رضا کے لیے میرے صدقات و خیرات ہیں، تیری رضا کے لیے میری جان ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا یہ جو فلسفہ ہے یہ صرف اعتکاف میں مکمل ہوتا ہے کہ اعتکاف میں جب بندہ دنیا داری سے کٹ جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، معاملات زندگی کو روک دیتا ہے اور ایک مقام پر رک جاتا ہے، اس کی فقط رضا ایک ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے رکا ہوں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق وہ قلب سلیم کی دولت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قلب منیب کی چاشنیوں میں لے ڈوبتا ہے، پھر اس کو مقام یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قلب شہید عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جھکتا ہے۔ اب ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کی اور اس کے بعد ختم ہم نے یہ سمجھا کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے، ہم اس میں عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن جو اعتکاف کرتا ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش بھی کرتا ہے۔ اب لیلۃ القدر چونکہ مخفی رکھی گئی، فرمایا گیا یہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، 23ویں شب ہو سکتی ہے، 25ویں شب ہو سکتی ہے، 27ویں شب ہو سکتی ہے، 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ اب جو صاحب اعتکاف ہے، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ کے لیے گوشہ تنہائی میں جو ہے وہ ایک کنارے لگا ہوا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہے، تو اب اس کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ 21ویں شب میں بھی جاگتا ہے، 23ویں شب میں بھی جاگتا ہے، 25ویں شب میں بھی جاگتا ہے، 27ویں شب میں بھی جاگتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک رات میں جاگے ہیں اور رب سے مغفرت طلب کی ہے، بھئی رب تو معاف فرمانے والا ہے، ایک لمحے میں معاف فرما دے۔ لیکن جو صاحب اعتکاف ہے وہ شب قدر کو تلاش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں کہ جتنی کرنے والے کے لیے۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب معتکف جو ہے وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا اس وقت، اگر وہ عیادت پہلے کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، لیکن عیادت
کسی مریض کی تیمارداری اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اب وہ کسی راستے میں کسی کانٹا دار چیز کو نہیں ہٹا سکتا، چونکہ وہ بحالت اعتکاف ہے، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، بحالت اعتکاف ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، اس کی نیکیوں کو بڑھا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اعتکاف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ جو رک جاتا ہے میرے لیے، جو میری رضا جوئی کے لیے رکتا ہے اور فقط عبادت کے لیے رکتا ہے، اس کے لیے ہوگا کیا؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا، ایک دو چیزیں مسائل کی روح سے بھی ہیں کہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر وہ پردہ لگا کر بیٹھے تو تب ہی اعتکاف ہے۔ وہ پردہ اس لیے لگایا جاتا ہے، حالانکہ اعتکاف تو مسجد میں رک جانے کا نام ہے۔ جب ہم مسجد میں ویسے بھی داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی سنت کر لیتے ہیں، سو آپ سنت اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب جو بندہ مسجد کے حال میں ہے اور وہ اس میں ہی رہ رہا ہے، یہ اعتکاف ہے۔ پردہ لگ گیا ہے تو ٹھیک، نہیں لگا تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ بھئی پردہ لگا کر 5 6 10 اعتکاف والے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس پردے کا کیا فائدہ؟ اور پردہ نہیں لگا ہوا تو وہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صرف اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، یا تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، یا نوافل میں مشغول ہے، یا فرائض میں مشغول ہے، درود و سلام میں مشغول ہے، تو اس بندے کا اعتکاف ہے۔ پردہ لگے یا نہ لگے وہ اس حالت میں ہے۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں معتکفین جو ہیں وہ درس سن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا درس اگر وہاں ہوتا ہے تو اس کو ضرور سنیں اور اس کا استفادہ کریں، اور اگر کوئی صاحب اعتکاف درس دینے کی توفیق رکھتا ہے، عالم ہے، تو وہ درس دے بھی سکتا ہے۔ ہاں، مسائل دوسروں کو دینی مسائل سے روشناس کیا جا سکتا ہے، ان کو مسائل پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی طرف ہم نے رغبت کرنی ہے، اور للہیت اور خشیت اور تقرب اللہ، منزل اس کی تقرب اللہ ہے۔ بس ہر وہ عمل جو اللہ کی طرف ہو اس میں مشغول رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اگر کسی نے لاہور جانا ہو تو کسی دوسرے راستے پر اگر وہ اپنی گاڑی کا رخ لاہور کی طرف کرے گا تو ادھر جائے گا، اور اگر گجرانوالہ کی طرف کر لے گا تو سمت تبدیل ہو جائے گی۔ بس یوں سمجھیے، اعتکاف والا جو ہے اپنا رخ، اپنی منزل، اپنی توجہ اور توجہ اللہ ہونی چاہیے، اور ما سوی اللہ سے پاک ہو کر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ اپنے عمل کو کرے، تو وہاں اس کا درس سننا بھی ثواب ہے، درس دینا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے، تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کسی کو پڑھانا بھی ثواب ہے۔ ہاں، مسائل شرعیہ بھی سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے پاس معتکفین ہیں تاکہ ان کو ان مسائل سے جو ہے روشنائی ہو جائے اور وہ اس مسائل کو سمجھ سکیں۔ وہ نماز کے مسائل ہوں، وہ روزہ کے مسائل ہوں، وہ زکوٰۃ کے مسائل ہوں، تمام مسائل دینیہ سکھائے جا سکتے ہیں، پڑھائے جا سکتے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، سمجھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہاں، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، اور اعتکاف کرنے کے بعد اگلی زندگی کا عمل کیا ہے؟ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح روح اعتکاف کیا ہے کہ بھئی جس طرح ان 10 دنوں میں تم نے لغویات کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو چھوڑا ہے، چغلی کو چھوڑا ہے، بخیلی کو چھوڑا ہے، چوری کو چھوڑا ہے، طرح طرح کے معاملات کو چھوڑا ہے، ناپ تول کی کمی کو چھوڑا ہے، اب آئندہ کی جو زندگی ہے ان تمام معاملات کو چھوڑ کے رکھنا، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کو جاری رکھنا، پھر تمہیں اعتکاف کی روح ملے گی۔ اعتکاف کا حصول جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں رہ کر، چونکہ ہمارے پاس اتنی سورس نہیں ہوتے، اتنا ہمارے ایمان میں تقویت نہیں ہے کہ ہم دنیا داری میں رہ کر
دینداری کے کام زیادہ کر سکیں۔ اور سنت اس لیے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف خود فرما کر ہمارے لیے سنت اس لیے بنا دیا کہ درجہ سنت بھی موجود رہے اور لوگ تقرب اللہ کے حصول کے لیے مسجد میں رک کر کے اعتکاف کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔